بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے لیسن میں ہم نے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا تھا 1 تا 7 آیات تک۔ آج ہم سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أنفسهم وما يشعرون۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون۔ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون۔ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھیں کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کرک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کے اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہم آیات کی تشریح کر لیتے ہیں، اور میں آیات کا ترجمہ پڑھتی جاؤں گی اور عربی نہیں پڑھوں گی کیونکہ پھر بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے۔ آیت کا ترجمہ پڑھتی جاتی ہوں اور اس کی تشریح کرتی جاتی ہوں۔ اگر اس طرح ہی سے تشریح شروع کر دی تو پھر سمجھ نہیں آئے گی کون سی آیت کی کون سی تشریح تھی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں اور کہ ان کی جو یہ منافقانہ روش ہے ان کے لیے مفید ہوگی۔ کیا ہے؟ دراصل یہ ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں ایک منافق جو ہے چند روز کے لیے تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دھوکہ نہیں چل سکتا، اور آخر کیا ہوتا ہے اس کی منافقت کا جو راز فاش ہو ہی جاتا ہے اور پھر معاشرے میں اس کی کوئی بھی ساکھ باقی نہیں رہتی۔ اور آخرت میں ایمان کے زبانی دعوے کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اگر عمل اس کے خلاف ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا کہے کہ ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب کرنے کا ٹائم آئے تو کچھ بھی نہ کریں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔
یہاں پہ بیماری سے کیا مراد ہے؟ منافقت کی بیماری۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ منافقین کو ان کی منافقت میں ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا، بلکہ ان کو کیا کرتا ہے؟ ڈھیل پہ ڈھیل دیے جاتا ہے۔ اور اس ڈھیل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ منافق لوگ جو ہیں اپنی چالوں کو کامیاب دیکھتے ہیں تو اور زیادہ مکمل طور پر منافق بنتے چلے جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لے آؤ، مطلب یہ کہ جس طرح تمہاری قوم کے دوسرے لوگ یہ جو سچائی اور خلوص کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں، اس طرح تم بھی اگر اسلام قبول کرتے ہو تو ایمانداری کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ اسلام کو قبول کرو۔ تو انہوں نے جواب دیا کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اب یہاں پر کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ اپنے نزدیک ان لوگوں کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں جو سچائی کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور اپنے آپ کو تکلیفوں اور مشقتوں اور خطرات میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ان کی رائے میں وہ سراسر بے وقوف لوگ ہیں۔ اور وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ صرف حق کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ تمام ملک کے لوگوں کے ساتھ دشمنی مول لے رہے ہیں۔ اور ان کے خیال میں عقل مندی کیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ حق اور باطل کی بحث میں نہ پڑے، بلکہ ہر معاملے میں صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھے کہ کس چیز میں میرا مفاد ہے، میں اسی چیز میں ہو جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ان کو جواب دے رہا ہے کہ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی کو دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر جو شیاطین کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کی تشریح کر لیتے ہیں کہ شیاطین جو ہے، شیطان جو ہے، عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ سرکش کو کہتے ہیں، اور انسان اور جن دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ جو ہے زیادہ تر شیاطین جن کے لیے آیا ہے، لیکن بعض مقامات پر جو ہے شیاطین صرف جو انسان ہوتے ہیں ان کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر جو شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ انسان کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن جو ہے سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں پر شیطان سے مراد انسان مراد ہیں اور کہاں سے شیطان سے مراد جن ہیں۔ اور اس مقام پر شیاطین کا جو لفظ ہے ان بڑے بڑے سرداروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اس وقت اسلام کے مخالفت میں پیش تھے، یعنی کہ ان کا زیادہ حصہ تھا اس میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور وہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اب یہاں پر ان آیات سے کیا مطلب ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے کیا کیا؟ روشنی پھیلائی، حق کو باطل سے اور صحیح کو غلط سے، راہ راست کو گمراہوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں جب کر دیا تو جو عقل مند لوگ تھے اور جو لوگ سمجھدار تھے ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں، مگر جو منافق تھے، جو اپنے نفس کے غلام تھے، ان کو یہ روشنی نظر ہی نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کا جو ہے نور بصارت سلب کر لیا۔ یہاں پر جو نور بصارت سلب کرنے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ان کی تاریکی میں بھٹکنے کی ذمہ داری خود ان پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو جان بوجھ کے ان کی نور بصارت سلب کی ہے۔ تو اور وہ تو خود حق کے طالب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حق ہی نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے ہدایت کی روشنی لے لی اور ان کو گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، جبکہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ خود ہی حق کے طالب نہیں تھے، خود ہی ہدایت کے بجائے وہ گمراہی کو اپنے لیے پسند کر رہے تھے، خود ہی صداقت کا جو روشن چہرہ تھا وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔
اور جب انہوں نے جان بوجھ کر ہی جو حق تھا اس سے منہ پھیر لیا اور جو باطل تھا اس میں ہی بھٹکنا چاہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ انہیں اسی کی ہی توفیق عطا فرما دی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہیں پلٹیں گے۔ کیا مطلب ہے کہ حق بات سننے کے لیے ان کے کان جو ہیں بہرے ہو گئے ہیں، اور حق بات کرنے کے لیے وہ گونگے ہو گئے ہیں، اور حق بات دیکھنے کے لیے وہ اندھے ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ اس کی مثال ایسی ہے نا کہ ہم کسی کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، تو اس وقت سیم ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، اس کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ سامنے ہو کیا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی مثال یوں سمجھ لیں کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہی اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، اور بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اس غلط فہمی میں تو ڈال سکتے ہیں کہ ہلاکت سے بچ جائیں گے، مگر کیا ہے وہ اس سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ اللہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ ان پر محیط ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمیں کوئی بات سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی بتانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو ہم کانوں میں انگلی دے لیتے ہیں کہ ہم نے تو تمہاری بات سننی ہی نہیں ہے، تم جتنا مرضی بولتے رہو، ہم تو تمہاری بات سن ہی نہیں رہے، ہم نے تو کانوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن اصل میں ہمیں وہ بات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ان منافقین کی بات ہو رہی ہے جو دل سے تو قطعی منکر ہیں اسلام کے، لیکن کسی غرض سے اور کسی مصلحت سے تو مسلمان بن گئے ہیں، لیکن جو ہے ان کا دل بالکل بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور دوسری مثال ان کی ہے جو شک میں بھی ہیں اور ان کا ایمان بھی ضعیف ہے، لیکن کچھ وہ حق کے بھی قائل ہیں اور کچھ باتوں کو بھی انہوں نے نہیں ماننا، یعنی کہ وہ ایسی حق پرستی کے قائل نہیں تھے کہ اس کی خاطر تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو برداشت کریں۔ تو اس مثال میں بارش سے کیا مراد ہے؟ اسلام ہے، جو انسانیت کے لیے تو رحمت بن کے آیا ہے، اور اندھیری گھٹا اور کڑک چمک سے مراد کیا ہے؟ مشکلات اور مصائب، جو اہل جاہلیت کی شدید مزاحمت کی وجہ سے مسلمانوں کو پیش آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے آخر میں ان منافقین کی کیفیت کا نقشہ کھینچا اتنا کہ جب معاملہ ذرا سہل ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب مشکلات کے بادل چھانے لگتے ہیں یا ایسے احکامات دیے جاتے ہیں جن سے ان کی خواہش نفس اور ان کی جو تعصبات ہیں جاہلیت پر ضرب پڑتی ہے، تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ جس طرح پہلی قسم کے منافقین کا جو نور بصارت تھا ان سے بالکل ختم کر لیا گیا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بھی حق کے لیے اندھا بہرا بنا سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ نہیں ہے کہ جو کسی حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی دیکھنے اور سننے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی قدر سماعت و بصارت ان کے پاس رہنے دیتے ہیں جس قدر حق اور سچ دیکھنے کے لیے وہ تیار تھے۔ جیسے عام زندگی میں ہمارے ساتھ بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم تو اس کو سمجھا کے تھک گئے ہیں، لیکن اس نے بھی اتنا ہی سمجھنا ہے جو یہ سمجھنا چاہتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے لیکن میں آدھا نہیں کر سکتی کیونکہ ایک پورا مضمون ہوتا ہے جس کو پڑھنا ہوتا ہے، اگر درمیان میں چھوڑ دیں تو پھر سمجھ نہیں آتی۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔